أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد सूरतुल अनाम की ये 9 आयतें हैं जिनकी अभी आपके सामने तिलावत की गई है, बल्कि 10 आयतें हैं जिनके भी आपके सामने तिलावत की गई। आयत नंबर 141 से सिलसिला शुरू होकर 150 पर ख़त्म हुआ और इस तरह से
رکوع نمبر 17 اور 18 یہ دونوں کی تلاوت کی گئی، کیونکہ ہر دو رکوع معنوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کنیکٹڈ ہے، مربوط ہیں۔ اسی لیے آج انشاءاللہ دونوں رکوع پہ گفتگو ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر تو کھانے پینے کی چیزوں کا فرمایا، لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، جس کی وضاحت گزشتہ اتوار تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھی جا چکی، وہ پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں سورۃ الانعام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو خاص طور پر عقیدے کی 3 اہم باتوں کو سلجھایا گیا، سمجھایا گیا۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی توحید، اس کی وحدانیت۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، اس کا برحق ہونا، اس کی صداقت، اور انسانوں کو نبی و رسول کی ضرورت، انسانیت نبوت کی کس قدر محتاج ہے، اس کا تذکرہ۔ اور نمبر 3 انسان کی منزل کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس دنیا میں صرف جی کر قصہ ختم ہو جائے، ہرگز نہیں، بلکہ آخرت میں چل کر حساب کتاب دینا ہے، عقیدہ آخرت۔ اس میں غالب مضمون جو ہے وہ توحید کا ہے، کیونکہ ابلیس کی سب سے بڑی مکاری سازش جو اس نے باری تعالیٰ سے مہلت لی ہے کہ انسانوں کو وہ صراط مستقیم سے بھٹکا کر جہنم کے راستے پر چلائے گا، تو اس کی جو سب سے اہم تدبیر ہے، ترکیب ہے، اس کا جو ذریعہ ہے بھٹکانے کا، وہ شرک ہے۔ بہت کامیاب ہوا وہ، یہ تو اعتراف کرنا پڑے گا۔ دھیرے دھیرے قوموں کے اندر شرک پیدا کرنے میں بہت کامیاب ہوا، اور جب وہ شرک پیدا کر دیتا ہے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہ جاتا، نہ شریعت رہ جاتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے محبت، نہ رسولوں کا تصور، ساری صداقتوں سے محروم ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ کبھی 2-4 خداؤں، کبھی 200-400 خداؤں، کبھی سینکڑوں خداؤں میں گم ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان کی، ابلیس کی سازش کامیاب ہو جاتی ہے، اور وہ انسان پھر جہنم کے نظر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس طویل صورت پہ شیطان کی مختلف تدبیروں کا تذکرہ فرمایا، جس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ سے غافل کرتا ہے، دور کرتا ہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کا دین اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعتیں پچھلے نبیوں پہ نازل فرمائی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری شریعت نازل ہوئی، اس کے خلاف ایک نظام بناتا ہے، ایک پیرالل شریعت بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ بڑی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یہ جانور اس کے نام پر، وہ جانور اس کے نام پر، اس میں مرد کھا سکتے ہیں، اس میں عورتیں کھا سکتی ہیں۔ امت مسلمہ الحمدللہ قیامت تک توحید کی ڈگر پر رہے گی، لیکن یہ خرافات اس امت میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ان ہدایتوں سے ہم سبق لیں، نصیحت لیں، اپنے عمل کو درست کریں۔ لہذا یہ فلاں کھا سکتا ہے، یہ فلاں نہیں کھا سکتا، یہ دن میں کھا سکتے ہیں، یہ رات میں، اس وقت اس کی قربانی چھوٹے کی جائز ہوگی، بکری کی نہیں، اس وقت بکری کی ہوگی، چھوٹے کی نہیں، اور اس وقت پر صرف ترکاری کی فاتحہ ہوگی۔ یہ پوری وہ شریعت ہے جو متوازی طور پر پیرالل شریعت اسلامی کے خلاف وہ ابلیس کھڑی کر دیتا ہے، اور ایسے احکام ہوتے ہیں۔ الحمدللہ شریعت اسلامی کے سارے احکام کتابوں میں مدون ہیں، لیکن لوگوں کو
وہ ازبر نہیں ہوتے. اور یہ جو شیطانی احکام ہیں یہ کسی بھی کتاب میں مدون نہیں، لیکن ایسے ازبر ہوتے ہیں، تقاریب کے موقع پہ وہ ترتیب بتاتے ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ جھگڑے کرتے ہیں، وہ حجت کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جائے کہ کتنا شیطان کا جادو چل جاتا ہے انسان پر. اللہ تعالیٰ کا دین یہ فیصلہ کن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام یہ فیصلہ کن ہے، اور کسی کے کوئی بات، قول، مذہب یہ قابل قبول نہیں. لہذا انہی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ بعض جانور کو ذبح کرتے اور اس کے پیٹ سے اگر بچہ برآمد ہوتا تو کہتے کہ یہ اگر زندہ ہے تو مردوں کے لیے ہے، مردہ ہے تو عورتوں کے لیے ہے، نعوذ باللہ. اگر حلال ہے سب کے لیے حلال، اگر حرام ہے تو سب کے لیے حرام. یہ کھانے پینے کے احکام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی نعمت کا تذکرہ فرمایا، اور اس نعمت کے پیچھے بھی یہی دو حقیقتیں ہیں جس کا میں بھی اشارہ کر رہا ہوں. ان دونوں حقیقتوں کا بعد میں تذکرہ کرتا ہوں، پہلے ہم ترجمہ کرتے چلے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ، اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا، بنایا، تخلیق فرمایا باغات کو. جناتین گھنے باغ کو کہتے ہیں، اور پھر جنت جو آخرت میں ہے وہ ایک حقیقت ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن دنیا کے اعتبار سے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے باغات کو پیدا کیا. مختلف قسم کے باغ ہوتے ہیں، ان باغوں میں دو طرح کے درخت ہوتے ہیں، معروشاتین وغیرہ معروشاتین. ایک درخت ایسے ہوتے ہیں جو خود بخود اوپر چڑھتے ہیں. مثلاً آپ آم کا درخت دیکھ لیجئے، مثلاً آپ کیلے کا درخت دیکھ لیجئے، مثلاً آپ کھجور کا درخت دیکھ لیجئے، اور بیسیوں ہیں، ان کا ہم تذکرہ نہیں کر سکتے پورا، جو خود بخود اوپر چڑھتے چلے جاتے ہیں. ان کو معروشات کہا گیا. وغیر معروشاتین، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر نہیں چڑھ پاتے، زمین پہ پھیلتے چلے جاتے. اب ہم لوگ شہری زندگی کے اتنے عادی ہیں کہ یہ مثالیں بھی پوری طرح سمجھانا پڑتا ہے، ورنہ یہ حقیقتیں ایسی تھی کہ پچھلے لوگ روزمرہ کی زندگی میں ان کا مشاہدہ کرتے تھے. لہذا ایک درخت وہ ہوتا ہے جو خود بخود پروان چڑھتا ہے، گروتھ ہوتی ہے، وہ اپنے تنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم پرانی اصطلاح میں بیل کہتے تھے، بیلیں. جیسے کدو کی بیل ہوتی تھی، انگور کی بیل ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہوگی لیکن اب نظر نہیں آتی. لہذا ان بیلوں کو اوپر چڑھانے کے لیے آسرے کی ضرورت ہوتی ہے، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹٹیاں باندھی جاتی ہیں، منڈوے باندھے جاتے ہیں، اور پھر وہ سہارے سے چڑھ کر ان ٹٹیوں پر یا اس منڈوے پر جو ایک چھت کی طرح بنا دیا جاتا تھا اس پہ وہ پھیل جاتی ہے، تبھی پھل آتا ہے، ورنہ پھل نہیں آ پاتا ہے. اب بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی بیلیں ہوتی ہیں اور یہی ترکیب اپنائی جاتی ہے. بس یہ کہ پچھلے زمانے میں بانس کی بیلیں بناتے تھے، اب موجودہ دور میں لوہے کی پرماننٹ بنا دیتے. لیکن ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ایک سہارا ملے، اوپر چڑھ سکے، اور اوپر چڑھ کے وہ پھیلے اور نیچے پھل لٹکتے تھے. تو یہ فرمایا کہ دیکھو دونوں طرح کے درخت کس نے پیدا کیا؟ ہم نے پیدا کیے. هو الذی، وہی ہے جس نے باغوں کو پیدا کیا جس میں کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں جو اوپر چڑھ پاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر چڑھنے کے قابل نہیں ہوتے، ان کے تنے مضبوط نہیں ہوتے، کمزور ہوتے ہیں، اور ان کو سہارے کے ذریعے سے چڑھانا پڑتا ہے. والنخلا، اور کھجور کے درخت تھا اسی نے پیدا کی. والزرع، اور کھیتی. زرعن کہتے ہیں جس کا ترجمہ میں کھیتی سے کر رہا ہوں، دانے والے درخت، چاہے چاول، چاہے گیہوں، چاہے جو، چاہے مختلف قسم کی دالیں، یہ سب کے لیے اسی سے زراعت کا لفظ ہے، اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. والزرع، اور پھر دانے والے درخت بھی ہم نے پیدا کیے، مختلفاً اکلہ، الگ الگ مزے کے.
حیرت انگیز بات یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ایک چاول پیدا کیا تو چاول ایک ہی رنگ کا، ایک ہی سائز، ایک ہی مزے، ایک ہی ذوق کا نہیں، طرح طرح کے ہیں، طرح طرح کے ہیں۔ 20-25 روپے سے ان کی قیمت شروع ہو کے 250-300 تک چلی جاتی ہے۔ گیہوں ہیں، متعدد اقسام کے گیہوں ہیں، الگ الگ طرح کے گیہوں ہیں، مختلف نقلوہ۔ گیہوں کا مزہ الگ ہے، چاول کا مزہ الگ ہے، دالوں کا مزہ الگ ہے، یہ بھی مختلف نقلوہ میں آتا ہے۔ اور خود ایک ہی قسم کی غذائی اجناس ہے، ایک ہی قسم کا گرین ہے، لیکن اس کے ٹائپس ہے، ورائٹیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پھلوں میں بھی دیکھیں گے، پھلوں کا مسئلہ ہے، مثلا آم ہے تو اس کا مزہ انار سے بالکل الگ، انار ہے تو اس کا مزہ سیب سے بالکل الگ، مختلف نقلوہ۔ اور ایک ایک قسم کا پھل ہے، سیب ہے تو طرح طرح کے سیب ہیں، اور آم ہے تو ان کے تو ورائٹیز آپ گنتے چلے جائیے، طرح طرح کے ورائٹیز ہے، چھوٹے آم، بڑے آم، چسنے کے آم، رسال غیر رسال، کیا کیا۔ لہذا فرمایا دیکھو یہ مختلف قسم کے ذائقے والے اور مختلف مزاجوں کے یہ اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو پیدا کیا، والزیتون، اور زیتون کو، والرمان، انار کو، یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ زیتون اور انار کا ذکر اگرچہ کہ پچھلی جو چیزوں کا تذکرہ آیا ہے ان میں آ چکے ہیں عمومی اعتبار سے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ انسانوں کے لیے زیادہ مفید ہے، اگر انسان نہیں استعمال کرتا تو اس کی غلطی ہے۔ زیتون آپ جانتے ہیں کہ اس کا پھل بھی قابل استعمال ہے، اس کا تیل بھی قابل استعمال ہے۔ ایک ایسا تیل ہے جو پکانے کا الگ ہوتا ہے، کچا کھانے کا الگ ہوتا ہے۔ کچا کھانے کا تیل آپ جتنا چاہے کھا لیجیے، کولیسٹرول نہیں بڑھنے والا ہے، عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور اگر کچے تیل کو آپ پکا دیں گے تو وہ نقصان دہ ہو جائے گا۔ جو تیل زیتون کا کچا کھانے والا ہے اس کو پکایا نہیں جاتا، اگر پکائیں گے تو نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اور جو پکانے والا تیل ہے اس کو کچا نہیں کھایا جاتا، سلاد وغیرہ میں کچا کھائیں گے تو وہ نقصان دہ ہوگا۔ ایک ہی پھل سے اتنے متعدد قسم کی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عنایت فرمائی۔ والرمان اور انار خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا جنتیوں کا پھل ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب شان رکھی، مفرح قلب ہے۔ پوری دنیا آج بھی پوری موجودہ سائنس تسلیم کرتی ہے کہ انار کے دالے ہارٹ پیشنٹ کے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، دیکھنے میں ایک پھل ہے لیکن اپنے اندر دوا کی تاثیر رکھتا ہے۔ تو ان بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزوں کا تذکرہ نمایاں طور پہ فرمایا، اور عرب پسند بھی کرتے تھے ان کو۔ متشابہن وغیر متشابہ، بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، بعض بالکل ملتے جلتے نہیں ہیں، الگ الگ ہے، رنگ میں الگ ہے، مزے میں الگ ہے، سائز میں الگ ہے۔ اور بعض کا مسئلہ یہ کہ بس 19-20 کا فرق ہے، ملتے جلتے ہیں، اور اگر ماہر نہ ہو تو فرق نہ کر پائے۔ کلو من ثمرہ، کھاؤ ان پھلوں میں سے، اذا اثمرا، جبکہ وہ پھلدار ہو جائیں، پھل پک جائیں، قابل استعمال ہو جائے، استعمال کرو، تم کھا سکتے ہو، تمہارے لیے جائز ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کا حق ادا کرو جس وقت کے اس کو کاٹا جائے۔ حصاد کہتے ہیں، سواد سے کہ سین سے نہیں، حصاد کہتے ہیں جب کوئی بھی درخت کا پھل چاہے وہ دانوں میں سے ہو یا پھلوں میں سے ہو، پک جاتا ہے، قابل استعمال ہو جاتا ہے، اور اس کی کٹائی جب ہوتی ہے، کاٹا جاتا ہے، تو اس کو حصاد کہتے ہیں، ہم اردو میں کٹوائی کہتے ہیں۔ لہذا فرمایا اور اس کا حق ادا کرو یوم حصادہ، جس دن تم اس کو کاٹو گے، اس کی کٹوائی جب ہوگی اس دن تم اس کا حق ادا کرو۔ یہ حق کیا ادا کرنا ہے؟ حق یہ ادا کرنا ہے کہ اگر انسانی کاوش سے اس کو پانی دیا گیا ہے تو 5%، اور اگر نیچرل پانی ملا ہے اس کو، بہتی ہوئی نہر کا، برسات کے پانی کا، انسان کی کوئی محنت نہیں لگی، تو 10%۔ اس کو عشر کہتے ہیں۔ یہ عشر جس طرح مال پر زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح کھیتی باڑی پر واجب ہوتی ہے۔ مسائل تفصیلی ہے،
میں سمجھتا ہوں شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کو کھیتی باڑی سے واسطہ پڑتا ہوگا. اس میں جو اہم مسئلے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں، لیکن اس میں باریکیاں ہیں، اور اگر کسی کا فارم ہاؤس ہے اور یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں کھیت میں تو وہ علماء سے فتویٰ لے لیں کہ یہ کہا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متعدد احادیث آئیں کہ فرمایا لیس ما دون خمسۃ اوسق عشر، 5 وسق سے اگر کم ہو تو عشر نہیں ہوگا، جو غلہ نکلے گا. وسق کس کو کہتے ہیں؟ موجودہ دور میں علماء نے تحقیق کی، 5 وسق کے معنی ہوتے ہیں تقریباً 6 کنٹل. تو 6 کنٹل سے کم اگر غلہ ہے، کھیتی سے نکلنے والی چیزیں ہیں، تو اس پر پھر یہ عشر کھیتی کی جو زکوٰۃ ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ عائد نہیں ہوگی، یعنی اس کا نصاب ہے، سمجھ لیجیے. لیکن فرمایا کہ بہتر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، قرآن پاک میں بھی اشارہ ہے کہ بہتر یہ ہے کچھ نہ کچھ، بہرحال واجب تو نہیں ہے لیکن غریبوں کو دے دو تاکہ ان کی نظر نہ لگے، وہ بھی خوش ہو جائیں، ان کے گھر بھی کچھ چیزیں پہنچ جائیں. اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا ہر درخت سے نکلنے والی چیز پر، کھجور پر، آم پر، سیب پر، چاول پر، گیہوں پر، سب پہ یہ لاگو ہوگا یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ سب پہ، بس ترکاریوں پہ نہیں ہوگا، ترکاریوں پہ نہیں ہوگا لیکن باقی پھلوں پر ہوگا. کسی کا سیب کا باغ ہے، کنٹلوں کنٹل سیب نکل رہا ہے اور ان کو پانی دینے کی نوبت نہیں آئی، بارش سے ہی سیراب ہو گیا، تو اس کے معنی یہ کہ اگر 10 کنٹل نکلا ہے تو 1 کنٹل اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرنا ہوگا، جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. اور اگر 6 کنٹل سے کم نکلا تو گویا کہ ابھی وہ نصاب کو نہیں پہنچے، ان کے لیے یہ معاف رہے گا. ترکاریوں میں جتنے چاہے ٹماٹر نکل جائیں، آلو نکل جائیں، اس کے اوپر پھر یہ عشر کا نظام نافذ نہیں ہوتا ہے. جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ اور بھی بہت سے اس میں مسائل ہیں، ضرورت ہو اگر کسی کو تو پھر وہ فتویٰ لے لیا کرے. فرمایا کہ دیکھو ان پھلوں کو استعمال کرو، کھاؤ، جب کے اوپر پک جائے اور جب کاٹنے کا وقت آ جائے تو حق ادا کر دو، ان کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کر دو. ہاں یہ ایک اہم مسئلہ میں بتا دوں، اس میں سال کی شرط نہیں ہے. زکوٰۃ میں سال کی شرط ہے نا، اولان حول، کہ اگر زکوٰۃ آپ نے ربیع الاول کی 1 تاریخ کو دی تو آنے والے سال ربیع الاول 1 تاریخ کو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. لیکن اس زکوٰۃ میں، غلے کی زکوٰۃ میں، پھلوں کی زکوٰۃ میں فصل کی شرط ہے. سال میں 3 فصلیں آ رہی تو 3 مرتبہ دینا ہے، سال میں 1 ہی فصل آ رہی تو 1 ہی مرتبہ، 2 فصلیں آ رہی تو 2. آج کل تو ایسی چیزیں ایجاد کر لی گئی، دوائیں، جس کی وجہ سے 3 فصلیں لے آتے ہیں، لہذا ہر فصل پر اگر مقدار ہو گئی ہو تو پھر عشر ادا کرنا ہوگا. استعمال کرو، کھاؤ اور پیو، خوش رہو، اللہ کی نعمتوں سے تم استفادہ کرو. کلو من ثمرہ اذا اثمر، جبکہ وہ پھل پک جائیں، اور اس کا حق ادا کرو اس دن جس دن کٹائی ہو جائے. لیکن یاد رکھو ولا تسرفوا، اسراف نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، ہر معنوں میں اسراف نہ کرنا. نمبر 1، جتنی ضرورت ہے اتنا کھانا، بلا وجہ کھانا کھا کھا کے صحت خراب نہ کرنا. کوئی بھی چیز میں انسان کو اعتدال حاصل نہیں چھوڑنا چاہیے. کوئی پھل مل گیا خوب کھاتے چلے جا رہے ہیں، ڈرائی فروٹ مل گئے خوب کھاتے چلے جا رہے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے، انسان کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی 3 حصے کرو، کہ 1 حصہ وہ غذا سے، 1 حصہ پانی سے، 1 حصہ سانس کے لیے. یہ اسراف سے ہٹ کر اعتدال ہے، میانہ روی ہے. اس انداز میں انسان کو جینا چاہیے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اکثر و بیشتر
दस्तरखानों पर ये मुशाहिदा करने का मौका मिला कि लोगों को जो चीज पसंद आ गई तो उसमें जो हाथ साफ करते चले जाते हैं, हाथ साफ करते चले जाते हैं, लेते चले जा रहे हैं, लेते चले जा रहे हैं, न पड़ोसियों का ख्याल करते हैं, न सामने वाले का ख्याल करते हैं। ये इसराफ है। अपनी मिकदार से खाओ, जितनी जरूरत है खाओ, बॉडी को जितनी जरूरत है उतना खाओ। ज्यादा खाने से सिवाय बीमारियों की कोई चीज हासिल होने वाली नहीं। बॉडी उतनी खून बनाएगी, अगर उसको 10 मिलीलीटर की जरूरत है तो आप 1 क्विंटल खा लीजिए, उतना ही बनाएगी, बाकी सब फाजिल। एक इसराफ ये है। दूसरा इसराफ ये है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें इनायत फरमाई वो नेमतें भले अंदाज में खाओ। 20 और डिशें तैयार हो गई, खा नहीं पा रहे, 40 डिशें, मुकाबला हो रहा है, उनके पास इतनी डिशें बनी थी, हमारे पास इतनी डिशें बनता है, ये भी इसराफ है। और इसराफ हराम है, याद रखिए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत से मुहर्रमात ऐसे हैं, हराम चीजें ऐसी हैं जिनकी हुर्मत कुरान पाक से साबित है, अहादीस से साबित है, लेकिन मुसलमानों को उसका शऊर नहीं। ग़ीबत हराम है, कुरान से साबित है, ग़ीबत हराम है, अहादीस सहीहा से साबित है, लेकिन बस अल्लाह ताला महफूज रखे। अक्सर और बेशतर मजलिसों में वो हराम चीज घुस आती है, तो सिर्फ शराब थोड़ी हराम है, बहुत सी चीजें हराम। इन्हीं में हमेशा इसराफ हराम है। और इसराफ के मानी ये होते हैं कि इंसान किसी चीज को एक खास मकदार में इस्तेमाल करने से वो काफी हो जाती है, तो उसमें कसरत करना, उसके ऊपर ज्यादा खर्चा करना। एक ड्रेस है, वो भले अंदाज में आप एक कपड़ा पहन सकते हैं, और वो भले अंदाज में कपड़ा 1,500-2 हजार में आता है, तो मानो 70,000 में खरीद रहा है, 80,000 में खरीद रहा है। चश्मा है, जरूरत पर मालूम हुआ नहीं 1.5 लाख के चश्मे हैं, मुकाबला समझ में भी नहीं आता। चश्मा लगाओ, ब्रांडेड है, यहाँ से खरीद रहे हैं, वहां से खरीद रहे हैं। लिहाजा ये इसराफ ये बिल्कुल जायज नहीं है। कई बार अल्लाह ताला ने कहा वला तुसरिफू इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के साथी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ताकीद फरमाई कि फरमाया देखो, अगर तुम बहती हुई नहर पर बैठकर वजू कर रहे हो तो पानी में इसराफ न करो, उतना ही पानी इस्तेमाल करो जितने पानी में वजू कंप्लीट हो जाता है, इसराफ न करो। बाल्टियों बाल्टी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, मस्जिद में आके नल खोल दिया तो मानो वहां 6-7 बाल्टी में मौलवी साहब का वजू खत्म हुआ। इसराफ है, जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल ने पसंद नहीं फरमाया, रोका है, समझाया है, नसीहत की। उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि आज शहरों में पानी की किल्लत है। उसका नतीजा ये है कि मालूम ये हुआ कि 1400 1500 के टैंकर डाले जा रहे हैं पानी के मस्जिद में, उसके लिए चंदे हो रहे हैं। अगर हमारे अंदर इसराफ की आदत ना हो, सारी मुसीबतों से महफूज हो जाएंगे। इसराफ ही की आदत होती है जिसकी वजह से इंसान ज्यादा कमाने पर मजबूर है। ज्यादा कमाना है तो ज्यादा वक्त लग रहा है, ज्यादा वक्त लग रहा है तो अपने करीबी रिश्तेदारों को, माँ बाप को, भाई बहन को, बाल बच्चों को वक्त नहीं देता। मैं तो हैरान हुआ एक मौके पर, जबकि एक साहब अपने बेटे को एक नौजवान से मुतारफ करा रहे थे, तो मैं भी खड़ा हुआ था, बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये है ना भाई वो फला उनका बेटा है। तो बोला क्या आपके भाई का बेटा है क्या? दोनों सगे चचाजाद भाई? हाँ सगे। मैं बोला सगे 2 चचाजाद भाइयों के दरमियान तारुफ कराने की नौबत आ गई, कहा सालों नहीं मिलते। अरे कैसे नहीं होते? खूनी रिश्ता है, साल में एक बार भी मिले, कम से कम ईद के मौके पे मिले, खुशी में मिले, गम में मिले। लेकिन किल्लतुल वक्त की हम क्यों शिकार हो गए? बच्चों पे वक्त नहीं दे पा रहे हैं। ये किल्लत वक्त के हम क्यों शिकार हो गए? ज्यादा कमाना है। और ज्यादा कमाना क्यों है? ज्यादा खर्च करना। सिंपल कपड़ों में काम नहीं चलेगा, सीधी सादी गाड़ी में काम नहीं चलेगा, लिहाजा खरीदना है महंगी गाड़ियां, मुकाबला करना उसमें। फरमाया देखो किसी भी मामले में इसराफ न करो, और अगर इसराफ करोगे तो क्या होगा? इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता।
محبوب نہیں رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں مل سکتی، اس کی عنایت نہیں مل سکتی، اس کی شفقت نہیں مل سکتی، اس کی رحمت نہیں مل سکتی. زندگی تو بسر ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق ہونا ہے، اس کی محبت کا مستحق ہونا، محبوب خدا بننا ہے، تو پھر تم اسراف نہ کرو، اسراف کا مزاج نہ بناؤ، قناعت ہونی چاہیے. لہذا فرمایا دیکھو ساری کھانے پینے کی چیزیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ. حد سے آگے بڑھ جاؤ گے، حدود کراس کر جاؤ گے، تو پھر اس کے معنی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم، اس کی تائید سے محروم. یہ وہ وجہ ہے کہ آج ہم ملت اسلامیہ میں ایک عجیب نکبت کی کیفیت، ناکامی کی کیفیت دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہر معاملے میں اسراف، شادیوں میں اسراف، جلسوں میں اسراف، کپڑوں میں اسراف، ہر چیز میں اسراف، جس کو کہ اسلام نے پسند نہیں کیا تھا. بہت سی چیزیں ایسی تھی جو ہمارے معاشرے کو بلند کرنے کے لیے کام میں آتی، لیکن اس کو نظر انداز کر دیا گیا، اور اس کو نظر انداز کر کر معلوم یہ ہوا کہ اب یہ شہزادے ہیں تو سونے کی انہوں نے گاڑی خریدی، تو سونے کی کار خریدے 20 کروڑ کی. اس کا مقصد کیا ہے؟ وہی ادھر سے ادھر تم کو شفٹ کرنا. ارے اسی کے بجائے راکٹ بناتے، اس کے بجائے تم فوج پہ خرچ کرتے، اس کے بجائے تم اپنے ڈیفنس پہ خرچ کرتے، تو آج دنیا میں اتنے ذلیل نہ ہوتے. یہ سب اسراف کا نتیجہ ہے. بڑے شوق سے کہتے ہیں فلاں کا عالم یہ ہے کہ اتنے $، کا ایک مرتبہ وہ پرفیوم استعمال کر لیتا ہے. کیوں کرتا ہے بھائی؟ اتنے استعمال کرو، وہی خوشبو دے گا. باقی پیسوں سے تم ملک کو ترقی دو، ملک کے دفاع کے نظام کو ترقی دو، غریبوں کے کام آؤ. ساری چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے. لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بہت دور جا پڑے، ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے. فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے کھیتی عنایت فرمائی، پھل عنایت فرمائے، غلہ عنایت فرمایا، ایک ہو گیا. دوسرے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو تمہاری خدمت میں لگایا. کچھ تو وحشی ہوتے ہیں، وائلڈ اینیمل، لازمی بات ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آتے. ایک دو کو کوئی قابو میں کر لے، پنجرے میں رکھ لے، تو بس وہ تماشے کے لیے ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے نتیجے اس کے بھی برے نکلے ہیں. تو ہمارے عرب شہزادے کہتے ہیں نا، چیتے کو پال لیتے ہیں، اس کو پال لیتے ہیں، کبھی کبھار اس کے اتنے نتیجے برے نکلے ہیں کہ وہ کس موقع پہ وہ ان کا موڈ آف ہو جائے. درندہ ہے وہ، لازمی بات ہے، اور کس موقع پہ وہ حملہ کر دے، نقصان پہنچا دے، وہ انسان نہیں سمجھ سکتا ہے. لہٰذا بڑے حملے ہوئے، بہت زخمی ہوئے. تو جو جنگلی جانور ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن بعض جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈومیسٹک اینیمل بنایا کہ ہم سے بہت مانوس رہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ان کو ہمیں انسانوں کے ساتھ رہنے میں گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے. لہذا ان میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، دوسرے مقامات پر اور 2 چیزوں کا تذکرہ ہے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا، اور چوپایوں میں کچھ ایسے ہیں جو حمول ہیں، وفرشن یا چھوٹے سائز کے ہیں. حمول جو سامان کو کیری کر سکتے ہیں، حمل یحمل، اٹھا سکتے ہیں. تو ایک قسم کیا ہے، اونٹ کی ہے، اس ٹائپ کے جانور ہے جو وزن اٹھا سکتے ہیں. خچر کی ہے، ایک حد تک گدھے کی بھی ہے، اگرچہ اب اس کا استعمال کم ہو گیا موجودہ دنیا میں. گھوڑے کی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور دوسرے فرشن چھوٹے چھوٹے جیسے بکری ہے، اور ان بکریوں کی قسموں کا آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں، ان کے اوپر نہ چڑھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں، وہ ان کا گوشت ہی استعمال کیا جاتا ہے. انہی کو عرب کہتے تھے. حمول ایک قسم ہو گئی، رکوب ایک قسم ہو گئی جس کی سواری کی جاتی ہو. جیسے ہاتھی ہے، اس کو سواری کی جاتی ہے، گھوڑے ہیں، اس کو سواری کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو حمول ہے، رکوب ہے، اور معقول ہے جن کو کھایا جاتا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں رکھا کہ بکروں کی قسمیں ہیں پوری، بھیڑ ہے، دمبا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے ساتھ ساتھ
ایک چوتھی قسم بھی ہے جو انسان بس زیب و زینت کے لیے رکھتا ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ وہ اس کے استعمال میں کم لیکن اس کی قوت کو بڑھانے میں اور اس کی شان و شوکت کو بڑھانے میں کام آتے ہیں. لہذا ان میں خاص طور پر عربی گھوڑوں کا تذکرہ کیا گیا. بہت جاندار، عام طور پر بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے، بڑی ان کی اہمیت ہوا کرتی تھی. اس میں فرمایا جانوروں کی ان متعدد قسموں میں اللہ تعالیٰ نے جن کو جائز فرمایا ان کو انکنڈیشنل سب یوز کر سکتے ہیں، مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، بڑے بھی، مولانا بھی، غیر مولانا بھی. ایسا نہیں ہے یہ ان کے لیے جائز ہے تو ان کے لیے حرام ہے. کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو بخش دیا ہے، عنایت فرمایا ہے، اس کو تم کھا سکتے ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی شریعت کی پابندی نہ کرو. شروع میں نے عرض کر دیا تھا، اس مقصد کو ہم سامنے رکھے. یہاں جو کھانے پینے کی چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ کھانے پینے کا وہ مینو نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، نہیں. یہاں مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو. یہ ہے مشرکین نے خرافات کی بلڈنگ کھڑی کر دی تھی نا، عمارت کھڑی کر دی تھی، ایسا کھانا ہے، اس کو وہ کھائے گا، اس کو یہ کھائے گا. ابھی یہودیوں کا بھی ذکر آ رہا ہے، انہوں نے بھی کی تھی بڑی حرکتیں. تو فرمایا یہ شیطان کی جو شریعت ہے وہ شیطان کی شریعت پہ نہ چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی راہ پر نہ چلو، اس کے نقش قدم پہ نہ چلو. خطوۃ اصلاً اسٹیپس کو کہتے ہیں، پیر رکھنے کی جگہ. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس حقیقت کو سمجھو. دشمن کے راستے پہ کوئی نہیں چلتا، لہذا اس کے راستے پہ نہ چلو. ایک حکمت یہ ہو گئی کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کھانے پینے کی چیزوں کا جو تذکرہ فرمایا، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کھانے پینے کی چیزوں میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ نہیں آ رہی ہے تفصیل، بلکہ اپنی جانب سے حلال و حرام کر لینا اور اس کی شریعت بنانا، اس کی ممانعات ہے، یہ ذکر آ رہا ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھیے تو آگے سوالات نہیں پیدا ہوں گے. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، رب العالمین، جو رب العالمین ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے، وہ رزق کے انتظام میں اس نے درختوں کو بھی لگایا، بیل بوٹوں کو بھی لگایا، اس نے پھلوں کو بھی عنایت فرمایا، اس نے غلے کو عنایت فرمایا، ساری چیزیں اس نے ہمارے لیے پیدا فرما دی. تم کھاؤ پیو، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. شکر کسی بت کا نہ کرنا، شکر غیر اللہ کا نہ کرنا. یہ اللہ کی توحید وحدانیت کو بھی اپنے ذہن میں رکھو. یہ دو حکمتوں سے ذکر کرتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ ثمانیت ازواج، یہ مویشیوں میں کیٹلز جس کو ہم چوپائے کہتے ہیں، ان میں 8 جانور ہے جس کو بکثرت انسان استعمال کرتا ہے کھانے پینے کے لیے. ابھی میں ایک اور چھوٹی سی بات کی وضاحت کروں گا. پہلے آیت دیکھ لیجئے، ثمانیت ازواج، 8 نسلیں ہیں، 8 جوڑے ہیں جن کو استعمال کر سکتا ہے انسان، کرتا ہے روزمرہ میں. من الضأن اثنین، کہ بھیڑ، ومن الماعز اثنین، اور بکری. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق موٹا سا ہے، روئے والا غیر روئے والا. اگر دمبا ہوتا ہے، روئے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا، پورے بال بھرے ہوتے ہیں. اس قسم کی چیزوں کو ماس کہیں گے، اور دان کہیں گے اس کو. جیسے ہمارے یہاں پالتو بکریاں ہوتی ہیں، بکرے ہوتے ہیں، تو بکرا بھی یوز کیا جاتا ہے، بکری بھی یوز کی جاتی ہے، بھیڑ دمبا بھی یوز کیا جاتا ہے، اور اس کی مادہ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. 4 کا تذکرہ فرمایا قل الذکرین حرم ام الانثیین، کیا ان میں اللہ تعالیٰ نے نر کو حرام کیا ہے یا مادہ کو حرام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا نا. مادہ کو بھی استعمال کر سکتے ہو، ذبح کر سکتے ہو، اور نر کو بھی استعمال کر سکتے ہو، دونوں برابر ہیں. مشرکین مکہ فرق کرتے تھے دونوں کے استعمال میں. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر ان کی مادہ کے پیٹ سے اگر بچہ نکل آئے تو اس کو اللہ نے حرام کیا؟ نہیں حرام کیا. اس کو بھی ذبح کر لو، اس کو بھی اگر زندہ نکلے ذبح کر لو.
اگر زندہ نہ نکلے تو اکثر فقہا کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسی کے جسم کا ٹکڑا ہے، ذبح کی بھی ضرورت نہیں، استعمال کرو حلال ہے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو کوئی کتاب کی دلیل پیش کرو، تورات کی دلیل پیش کرو، انجیل کی دلیل پیش کرو، کسی بھی کتاب سے کوئی دلیل پیش کرو۔ کہیں کوئی کتاب میں یہ حکم نہیں ہے کہ نر حلال ہوگی تو مادہ حرام ہوگی، نر حلال ہوگا تو مادہ حرام ہوگی، ایسی کہیں کوئی تفریق نہیں ہے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ، چاہے وہ اونٹ ہو نر یا اونٹنی ہو اس کی مادہ۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں وہ جو مادہ گائے ہے اور جو بیل اس کا نر ہے، دونوں جائز ہے، دونوں استعمال کر سکتے ہو۔ تو قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، ان سے پوچھئے اے رسول کیا اللہ نے ان کے نر کو حرام کیا ہے یا ان کی مادہ کو حرام کیا ہے؟ نہیں۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان کی مادہ کے پیٹ سے نکلنے والے بچے کو اللہ نے حرام کیا؟ نہیں حرام کیا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم گواہ ہو اس بات پر جب اللہ یہ حکم دے رہا تھا کہ فلاں چیز حرام ہے فلاں چیز حلال ہے؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ فمن اظلم ممن، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ کی نسبت کرتا ہے اور ایک شریعت بنا کر ایسے اس پہ عمل کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمایا۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کر دیا جائے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ گمراہی میں ہی مرتے ہیں۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پہ جو وحی نازل ہو رہی ہے اس میں علی طاعم یطعمہ، کھانے والے کے لیے ان چیزوں کا جس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ کیا جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ مشرکین مکہ نے جو اپنی جانب سے چیزوں کو حرام کیا تھا، یا یہودیوں کا جو ذکر آ رہا ہے فلاں چیز حرام فلاں چیز حرام، تو فرمایا کہ دیکھو میں نہیں پاتا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو بذریعہ وحی مجھ پر پہنچی ہے کہ حرام کیا گیا ہو کسی کھانے والے پر کہ وہ استعمال کرے، مگر یہ کہ مردار حرام ہے۔ نمبر ایک، دمن، خون حرام ہے، خون کے ساتھ شرط ہے دمن مسفوحا، بہتا ہوا، تھوڑا بہت اگر لگا ہوا ہے گوشت میں تو پھر وہ حرام میں نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ بہتا ہوا خون رہنا چاہیے۔ خون جو بہتا ہوا باہر نکلتا ہے پھر جم جاتا ہے، وہ خون کو استعمال کرنا حرام ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اولہم خنزیر، خنزیر حرام ہے، حرام کر دیا گیا۔ فإنہ رجس، کیونکہ وہ گندگی کا نام ہے، اس کو اسلام نے ناپاک قرار دیا ہے۔ او فسقا، یا وہ گناہ اہل لغیر اللہ بھی، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا۔ گناہ کہا اس کو اللہ تعالیٰ نے، فسق و فجور، گندگی ہے وہ کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے، اس کو بھی تم استعمال نہیں کر سکتے ہو، تم پر حرام ہے۔ یہ جو لسٹ ہے حرام کی، جو اشارہ آ رہا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا، پھر دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں، یہ دراصل حلال و حرام کی لسٹ نہیں ہے۔ آپ کو مینو بتایا جا رہا ہے یہ حلال کی لسٹ ہے، دیکھو یہ حرام کی نہیں، یہ مشرکین مکہ کا منہ بند کیا جا رہا ہے اور گمراہ یہودیوں کا منہ بند کیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے سے شریعت کیسے بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ بکری مادہ وہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا تھا اونٹ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا تھا چربی حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ پیٹ سے نکلنے والا بچہ حرام ہے، مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ یہ خرافات پر تنقید کی جا رہی ہے، ورنہ جو حلال و حرام ہے اس کے اصول الگ الگ آیتوں میں بیان کیے گئے۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہے، آیت نمبر 173 میں، اور سورۃ المائدہ میں گزر چکا ہے، اور ابھی آگے بھی بعض احکام آئیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات ہے۔ جانوروں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی بات ارشاد فرمائی کہ کل ذی ناب من السباع فهو حرام، ہر وہ جانور جو پنجے سے کھانا کھاتا ہے، اپنی غذا لیتا ہے، وہ حرام ہے۔ بلی، کتا، شیر، چیتا، جو آپ دیکھ لیجیے اس لسٹ میں جو آتے ہیں
جو پنجے کو استعمال کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کا استعمال حرام، تم نہیں استعمال کر سکتے۔ ارشاد فرمایا، یہ بہت مشہور حدیث ہے، ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث آپ کو ملے گی کہ ہر وہ جانور جو پنجہ استعمال کرتا ہے، ہر وہ پرندہ کل ذی مخلب من الطیور حرام، جو کھاتے ہوئے اپنے پیر کو استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ کوے کو دیکھیں گے کہ وہ پکڑتا ہے اپنے پیر سے، جیسے آپ چیل کو دیکھیں گے، جیسے آپ گدھ کو دیکھیں گے، جیسے آپ باز کو دیکھیں گے، جیسے آپ شکری کو دیکھیں گے، جیسے آپ طوطے کو دیکھیں گے، اس کو کھانے کی چیز دیجیے، وہ اپنے پیر کے پنجے سے پکڑ کے اس کو استعمال کرتا ہے، فرمایا وہ حرام ہے تمہارے لیے۔ اصولی بات فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس اصول کے بعد کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان چیزوں میں بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو نہ اس میں آتے ہیں نہ اس میں آتے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا حکم؟ جیسے خرگوش کا تو کہا کہ نہیں وہ حلال ہے، سمجھ لو تم۔ جیسے وہ ہے کنگارو ہے، کنگارو کے سلسلے میں کہا گیا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ مویشیوں سے ملتا جلتا ہے، حلال ہے، بعض لوگوں نے کہا نہیں وہ پنجے کو استعمال کرتا ہے وہ حرام ہے، اختلاف ہوا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، کوئی بھی نہیں ہے تو کنگارو کھانے جائے گا، خرگوش پھر بھی ہے، بعض لوگ لالچ میں کھاتے ہیں، لیکن کنگاروں کو کھانے جائیں، ایسے جانوروں کو کھانے جائیں بالکل ریل قسم کے ہیں۔ لہذا یہ بحث کی پریکٹیکلی عملی طور پہ بہت اہمیت نہیں رہ جاتی ہے، نظریاتی طور پہ اختلافات ہے۔ ہاں ایک جانور ایسا ہے جو حلال کی لسٹ میں اس کو آنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر صحابہ کو جمع کر کر تقریر کرتے ہوئے اعلان فرمایا تھا وہ حرام ہے۔ وہ جانور صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح کی روشنی سے حرام ہے، اور وہ جانور ہے گدھا۔ اب جو منکرین حدیث ہے ان کو گدھا کھانے دیجیے، آپ جو حدیث کو مانتے ہو گدھا نہ کھائیں گے، گدھا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ گدھے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر میں فرمایا، تقریر کی خطاب فرمایا، لوگوں کو کہا پوروں کو جمع کرو، سب کو جمع کرنے کے بعد سینکڑوں لوگ تھے، ایک دو میں خطاب کر کے فرمایا دیکھو آج میں ڈکلیئر کرتا ہوں وحی کی بنیاد پر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ایسی چیزوں میں کسی کو حرام ڈکلیئر کرنا، کسی کو حلال ڈکلیئر کرنا حضور اپنی خواہش سے نہیں، اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ لہذا اللہ کے حکم سے یہ اعلان فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے گدھے حرام ہیں، البتہ گدھے سے ملتی جلتی جو مخلوق ہے جس کو ہم لوگ زیبرا کہتے ہیں، فرمایا وہ حلال ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ تو زیبرا حلال ہے، گدھا حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ ایسے ہی عرب ایک جانور استعمال کرتے تھے جس کو عربی میں ضبن کہتے ہیں، اردو میں گھوڑ پھوڑ کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی نوش نہیں فرمایا، لیکن عرب کبھی کبھی صحرا میں بھوکے پیاسے ہوتے اس کو پکڑ لیتے، کھا لیتے اور سمجھتے بڑا اس میں پروٹین ہے، توانائی ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کے دسترخوان پر اس کا سالن لے کر آئے اور انہوں نے خود کھایا، حضور نے چکھا نہیں، اسی لیے 50-50 ہو گئے۔ بعض لوگوں نے کہا حضور کے دسترخوان پہ کھایا گیا جائز ہے، بعض لوگوں نے کہا حضور نے خود نہیں کھایا تو جائز نہیں۔ اب جس کا جیسا مزاج، جو کھانا چاہتا ہے پکڑ کے کھا لے، جو نہیں کھانا چاہتا نہ کھائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جائز جانوروں میں شمار نہیں کیا۔ سمندر کا حکم گزر چکا ہے سورۃ المائدہ میں، یہ بری جانوروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، بہت تفصیل ہے، میں تو بالکل قرآن مجید چکے اس کی تفسیر ہمارا مطمع نظر ہے، شریعت کے پوری تفصیلی احکام نہیں، شریعت کے احکام تو آپ کو فقہی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ملیں گے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، وہ اجازت بھی سمجھنے کی ہے، فمن استر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ آیت کا اگر ہم صحیح ترجمہ بھی سمجھ لیں تو انشاءاللہ اس کا حکم بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جو کوئی مجبور ہو جائے، فمن استر، جو کوئی مجبور ہو جائے، بھوک کی وجہ سے بس مرنے کا ڈر ہے، پیاس کی وجہ سے بس موت کا اندیشہ ہے، ایسی مجبوری ہو جائے، غیر باغن، خواہش مند نہ ہو، ولا عادل، لمٹ سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، حد کو تجاوز کرنے والا نہ ہو،
دونوں شرطوں کے ساتھ اگر ان محرمات میں سے حرام چیزوں میں سے کسی چیز کو استعمال کر گیا تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، معاف کر دے گا۔ ترجمہ پورا کیا بتا رہا ہے دیکھیے، ایک تو یہ کہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں بھوک میں حلال حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، بھوک میں نہیں۔ استقرار کہتے ہیں شدید مجبوری، انسان کو یہ محسوس ہو کہ اب اگر میں نہیں استعمال کروں گا تو مر جاؤں گا، لہذا ایسی شدید صورت میں کسی ایسے غریب آدمی کو پریشان حال مرا ہوا کوئی جانور مرغ مل گیا ہے، بکرا مل گیا ہے اور وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، لیکن کیا فرمایا غیر باغن، خواہش نہیں تھی استعمال کرنے کی، ایک بار چک تو لو اس کا ٹیسٹ کیسا رہتا ہے، خواہش نہیں تھی۔ اور ولا عادن، اگر وہ سمجھتا ہے آدھے گلاس سے جان بچ جائے گی تو پھر اس کے معنی یہ کہ وہ ایک گلاس نہیں پی سکتا، حد سے آگے نہیں بڑھنا، جتنی جان بچ رہی اتنا استعمال کرنا بس۔ یہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ کہاں ہے فَهُوَ حَلَالٌ ہے، نہیں ہے۔ دیکھیے آپ یہ اس قسم کی جتنی آیتیں آپ پڑھ لیجیے ان کو ترجمے کے ساتھ، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، جاؤ معاف کرو بھائی، جان بچانے کے لیے اس نے پی لیا، جان بچانے کے لیے کھا لیا۔ اسی لیے بہت سے مفسرین ہیں، مفسرین کی ایک جماعت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر بھوک و پیاس کی مجبوری برداشت کرتے ہوئے کوئی حرام نہ کھائے اور حرام نہ پیے، مر جائے تو شہید ہے، وہ شہید ہے، حرام نے استعمال کیا۔ اور اگر حرام استعمال کر کے جان بچا لے تو معاف ہے۔ رخصت اور عزیمت یہ دو لفظ یاد رکھیے، فقہا کے نزدیک رخصت کے معنی ہوتے ہیں کہ اس نے مجبوری کا فائدہ اٹھا لیا، اور عزیمت کے معنی ہوتے ہیں کہ اس نے اصل اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کے پاس مقام حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دی، عزیمت والا ہے۔ لہذا عزیمت اسی میں ہے، کہا کہ حرام چیزوں کو نہ استعمال کرے انسان، کہا لیکن رخصت ہے، اگر ایسی مصیبت آ گئی جان بچانا ہے تو کر لو، پھر تو جان بچا لو۔ لیکن وہ دو باتیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک تو خواہش نہیں رہنا کہ یہ بوتل کا مزہ کیا رہتا ہے، ایک بار پی کے تو چک کے تو دیکھیں، لہذا موقع سے فائدہ اٹھاؤ، مجبوری کا نام پی لیا بوتل اٹھا کے، یہ حرام ہے۔ دو چار قطرے حلق تک کرنے مرے جا رہے تھے، پی کر جان بچا لی، تب تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، بصورت دیگر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ہم نے یہودیوں پر بھی ہر ناخن والے جانور کو حرام کیا تھا، جیسے ہماری شریعت میں بھی میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پنجے سے جو پکڑتے ہیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، لیکن یہودیوں کے لیے ہم نے گائے اور بکری کے سلسلے میں حکم دیا تھا، حرمنا علیہم شحومہما، چربی استعمال نہیں کر سکتے تم، چربی حرام ہے۔ الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او مختلط بعظم، الا یہ کہ تھوڑی سی آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی چلی آئے، یا گوشت میں بالکل پیوست تھوڑی سی چربی چلی آئے، یا ہڈی سے بالکل لگی ہوئی ہے، علیحدہ کرنا مشکل ہو تو اتنی کی تو اجازت تھی، ورنہ صرف اور صرف چربی استعمال کریں ان کے لیے حرام تھی۔ یہودیوں کے لیے کیوں حرام تھی؟ وہ حرام ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کی ہم نے ایک نافرمانی کی وجہ سے یہ حکم نازل کیا تھا۔ ان کی نافرمانی کیا تھی؟ ان کی نافرمانی یہ تھی کہ وہ بلا وجہ تقویٰ جھاڑتے تھے۔ بہت سے لوگوں کو تقوی کا لقوہ ہوتا ہے اور تقویٰ جھاڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمپل زندگی دی، حلال بین حرام بین۔ اب اس کے بعد سے پانی کا مشکیزہ لٹک رہا ہے، مشکیزہ چمڑے کا ہوتا تھا، اس پہ پانی بھرتے تھے، وہ لٹک رہا ہے، اور معلوم ہوا یہ پینے کے لیے ہے، اور صحابہ ایک سفر سے آ رہے تھے، ان کو پینے کے لیے استعمال کرنا تھا، تو آگے بڑے مشکیزہ کھول کے پینا چاہے تو ایک صاحب روکے، رکو 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 رکو، معلوم کر لو حلال ہے کہ حرام ہے، مالک ان کے سود کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم کنارے ہو جاؤ، باقی سب کو پینے دو، زیادہ تقویٰ بچاؤ۔
یہ یہودیوں نے مزاج اپنایا تھا، اور یہودیوں نے اس مزاج کو اپنانے کی وجہ سے یہ حلال یہ حرام یہ حلال یہ حرام، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو حرام کر دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چربی حرام کر دی گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بعض اتنے سخت احکام نازل فرمائے تھے کہ اگر کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے تو الحمدللہ ہماری شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یہ ہیں کہ 3 بار دھو لو، پاک کر لو، لیکن ان یہودیوں کی شریعت میں تھا کہ اس کو جلا دو، آستین ناپاک ہوئی آستین جلا، دامن ناپاک ہوا دامن جلا دو، پاک ہونے کی کوئی شکل نہیں تھی، جلانا ہی اس کا ایک حل تھا۔ تو ان کی بہت سی سختیوں کی وجہ سے ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ہم نے یہ بدلا دیا تھا۔ شریعت اتنی تنگ ہو گئی تھی، اور وہ شریعت کیسے تنگ ہوئی وہ سمجھنا ہو تو آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ لیجیے۔ گائے ذبح کرنے کے لیے کہا تو کیا کہا؟ اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، اس کے قد و قامت کیا ہونی چاہیے، سوالات کس قدر مصیبت میں پھنسے۔ یہ مصیبت میں پھنسنے والا ان کا عمل تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شریعت سخت کر دی تھی، اور اس پہ عمل نہیں کر سکے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یہ سچ ہے جو ہم تم کو بتا رہے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اگر یہ جھٹلا رہے ہیں تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت کا حامل ہے، اس کی رحمتوں کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، پھیلی ہوئی اس کی رحمت ہے۔ لیکن یاد رکھو ارحم الراحمین ہے، بندوں پہ شفقت کرتا ہے، رحمتیں اس کی بہت ہے، رحمت اس کے ہر فیصلے پر غالب رہتی ہے، لیکن اس کے معنی ہرگز نہ یہ سمجھنا، ہرگز نہ سمجھنا وہ کمزور ہے، نعوذ باللہ، ہرگز نہ سمجھنا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کو سزا دینے سے اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ مجرموں کو جب وہ سزا دینے پر آتا ہے تو وہ فرعون کو کیچڑ میں ڈبا کے ختم کر دیتا ہے۔ جب مجرموں کو وہ سزا دینے پر آتا ہے تو پھر ابو جہل کے قبر کو ریگستان میں بنوا دیتا ہے۔ وہ مجرموں کو جب وہ سزا دینے پر آتا ہے تو بڑے بڑے مجرموں کے طیارے پھٹ جاتے ہیں، ان کے چیتڑے بکھر جاتے ہیں۔ جب وہ سزا دینے پہ آتا ہے تو یاد رکھو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ نہ سمجھ لو کیا وہ رحمان رحیم ہے تو مجبور بھی ہے، بس جو کرے گا وہ بس شفقت ہی شفقت نہیں، مجرموں کو سزا دینا بھی ایک رحمت ہوتی ہے، یاد رکھیے، اور خود اس مجرم کے لیے رحمت ہوتی ہے، دنیا میں بڑی مار پڑ جانے کی وجہ سے ذرا آخرت کی سزا بھی تخفیف ہو جاتی ہے، اور دیگر سارے انسانوں کے لیے تو رحمت ہی رحمت، اس کے ظلم سے نجات ملتی ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اب مشرکین، یہ دلیلیں دیکھیے، ان کو دلیل بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ جو باتیں کی جاتی ہیں یہ ایسی الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں، نہ جن کا سر ہوتا ہے نہ جن کی پیر ہوتی ہے، عقل قبول نہیں کرتی، لیکن مقررین ہے کہ جبے پہن پہن کے بیان کرتے ہیں، اچھلتے ہیں۔ ابھی ایک تقریر کا تماشا ایک صاحب بھیجے، تماشا یعنی کلپ، آپ لوگ کلپ کہتے ہیں نا، تو وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میلاد النبی جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں تو سب مشرک تھے، اور ان مشرکوں نے میلاد نہیں بنایا، آپ بتاؤ تم مشرکوں کے ساتھ رہو گے یا مومنین کے ساتھ رہو گے؟ ارے کون سی دلیل بیوقوف! میلاد النبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں کیا کیا یہ بتاؤ، 23 سال نبوت کے بعد یہ بتاؤ کیا کیا؟ وہ جو کیا وہ تم بھی کرو۔ صحابہ نے خلفائے راشدین کو 30 سال ملے، ان 30 سالوں میں صحابہ نے کیا کیا یہ بتاؤ۔ مشرک ابو جہل کیا کیا، اسے تھوڑی ہماری شریعت بنے گی؟ دلائل کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ کون سی عقل ہے، کیسی دلیل ہے؟ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے کہ لائن کہاں آپ کھینچیں گے، لائن کہاں کھینچیں گے بتائیے؟ آج ڈی جے لے کے ناچ رہے کہ نہیں ناچ رہے؟ عورتیں ناچی کہ نہیں ناچی ڈی جے لے کے بے حیائی کے ساتھ؟ کہاں تک جائیں گے آپ، کہاں تک جائیں گے؟ اسی لیے کتاب و سنت میں لکیر کھینچ دیجیے، اللہ کی کتاب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے آگے ہم نہیں جائیں گے، ختم. عافیت ہے اس میں، عافیت ہے. ورنہ یہ قوم اتنی بگڑے گی جتنے کہ مشرکین مکہ نہیں بگڑے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل تھی وہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھی قریش، لیکن کیا حشر ہوا تھا ان کا؟ کیوں لائن نہیں کھینچی گئی نا؟ لائن کھینچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی، میرے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، گمراہ نہیں ہو سکتے. اور فرمایا کہ دیکھو میرے خلفائے راشدین ہیں سچے جانشین ہدایت یافتہ، تو میری سنت اور ان کی سنت کو اپنی دانتوں سے پکڑ لو. عضوا علیہا بالنواجذ، مت چھوڑو، انہی کے راستے پہ چلو. عافیت اسی میں. کتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہے، پورا چیپٹر ہے احادیث کی کتابوں میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ اللہ کی کتاب اور میرا راستہ، میری سنت، میرا اسوہ. یہ اس کو اگر ہم حد فاصل بنا لیں، سرحد بنا لیں، اس کے آگے نہیں جائیں گے. اتنی عافیت ہے، اتنی عافیت ہے، کبھی گمراہی نہیں پھیلے گی. اگر اس سلسلے میں ہم نرمی دینا شروع کر دیں تو یہ قوم کا عالم یہ ہے، یہ تو اتنا آگے بڑھیں گے، اتنا آگے بڑھیں گے جس کا تصور موجودہ دور کے لوگوں کو نہیں ہے. ہم 10-15 سالوں میں بہار کو دیکھ رہے ہیں، ہم 10-15 سالوں میں حیدرآباد کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں کیسا ہوتا تھا. اب کیا ہونے لگا ہے، کہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ اچھے علماء کے پیروں تلے زمین نکل گئی جب انہوں نے تماشے دیکھے، گندگیاں دیکھی، بے حیائیاں دیکھی. لازمی بات ہے اب ایسا نہ ہو پانی حد سے تجاوز کر جائے اور سب سیلاب بہا لے جائے. اسی لیے باندھ باندھنے کی ضرورت ہے، اور وہ باندھ بنے گا اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس میں عافیت ہے، اس میں سلامتی ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ نجات کا راستہ ہے. لہذا فرمایا دیکھو یہ عجیب الٹی دلیل دیں گے. کیا دیں گے؟ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا. ہم شرک کر رہے ہیں نا بھائی، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو ہم مشرک کیسے بنتے؟ نعوذ باللہ. ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے. ولا حرمنا من شیء، اور نہ یہ شریعت بنتی کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے. کوئی چیز کو ہم حرام نہیں کر سکتے. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ایسے ہی ظالم جھٹلاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو، ایسے ہی ان لوگوں نے جھٹلایا تھا آپ سے پہلے بھی، یہاں تک کہ ہماری سزا کا مزہ چکھ لیا. دلیل دیکھیے کیا ہے ان کی دلیل. پہلی نگاہ میں لگ رہا معقول بات کی، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو گناہ ہم کیسے کرتے؟ اللہ کی مشیت. ان بیوقوفوں کو مشیت اور رضامندی کے درمیان فرق نہیں محسوس ہوتا ہے. مشیت تو فرعون کو بھی مہلت دی نا، مشیت تو ابلیس کو بھی مہلت دیا نا اللہ تعالیٰ. مشیت، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی ابلیس کو مہلت ملتی، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی فرعون ظلم کرتا، اللہ کی مشیت نہ ہوتی نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف محاذ آرائی کرتا، اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو یہ نتنیاہو اب تک زندہ رہتا، مر گیا ہوتا کتے کی موت. مشیت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مہلت دے رہا ہے مجرموں کو، یہ مشیت ہے، یہ کارخانے قدرت ہے. رضامندی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا خوشنودی یہ ہے کہ اس کا حکم مانو، رضامندی یہ ہے کہ اس کا حکم مانو. یہ دلیل کہ اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو یہ کیسے ہو جاتا، یہ بالکل سیدھا دلیل ہے، بیکار ہے، بے معنی ہے. مشیت الگ ہے، اور یاد رکھو اس کی رضا الگ ہے، خوشنودی الگ ہے. اور صاف ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ تم اللہ کی فرما برداری کرو، اس سے وہ راضی ہوتا ہے. تمہارے کفر سے شرک سے کبھی راضی نہیں. لا یرضی عنکم الکفر، ارشاد فرمایا تمہاری بے حیائی سے وہ راضی نہیں ہے، تمہاری ظلم و زیادتیوں سے وہ راضی نہیں ہے. راضی اعمال صالحہ سے ہے، رضا اس کی ملتی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کون صفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے
कौन सी क्वालिटीज है जिनके बाद अल्लाह ताला ने बात इरशाद फरमाई। लिहाजा फरमाया कि कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना, इल्म की बात करो, इल्म की बात करो, ये बेवकूफी की बातें मत करो। नबी आप कहिए कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन, क्या है तुम्हारे पास किसी किस्म का कोई इल्म, फतुखरिजूहु लना, कि अल्लाह की किताब की दलील हो, सहीफे की दलील हो, वही की दलील हो। इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न, बस गुमान है, गुमान की तुम पैरवी कर रहे हो, गेस कर लिया, कुछ सोच लिया ऐसा होगा और उस पर तुम अमल करते चले जा रहे हो। इन अंतुम इल्ला तखरुसून, और तुम अटकल पच्चू के तीर चलाते हैं, बस क़ियास आराई करते हैं, अंदाजे लगाते हैं। इससे पहले भी मैं बताया था खरसुन अरबी में कहते थे कि कोई खजूर का दरख्त बेचना चाह रहा है, खजूर का बाग बेचना चाह रहा है, तो वो एक माहिर होता था, उसको खर्रास कहते थे। वो आते थे, वो आके फौरन दरख्तों को देख के कहते थे हाँ इसमें 10 कुंटल खजूर निकलेगा, लिहाजा तुम इतने में खरीद सकते हो। बाद में मालूम 8 कुंटल निकले, बाद में मालूम 12 कुंटल निकले, तो वो तो एक अंदाजा लगाया ना। तो ये अंदाजे लगाने के लिए खरसा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ अल्लाह ताला ने ये कहा कि इन अंतुम इल्ला तखरुसून, तुम अंदाजे लगा रहे हो, ऐसा होगा, अंदाजे लगा रहे हो, तुम्हारे अंदाजे के खिलाफ भी हो सकता है, याद रखो। कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, याद रखो दलील जो है वो अल्लाह की जानिब से वो बलीग होती है, दलील जो अल्लाह की जानिब से होती है वो कवी होती है, दलील जो अल्लाह की जानिब से होती है वो मजबूत होती है। उस दलील को समझो और उस दलील को न समझ के अपनी जानिब से अपनी उपज अपने जहन से दलाइल बना रहे हो तो कामयाब नहीं हो सकते। फलो शाअ लहदाकुम अजमईन, अगर अल्लाह की मशीयत होती तो तुम में से कोई काफिर पैदा होता। जैसे अल्लाह ताला ने बकरियों भेड़ों बकरों को सिवाय हरी घास के और कोई ग़िज़ा मुक़द्दर नहीं की, ऐसे ही अल्लाह ताला इंसानों को पैदा कर देता, एक ग़िज़ा खाते, एक ईमान वाले होते, मर जाते, किस्सा खत्म नहीं। ये अल्लाह ताला की मशीयत थी, एक रंगीनी हो, अल्लाह ताला की मशीयत थी कि लोग इख्तियार करें, अल्लाह ताला की मशीयत ये थी कि जब आमाले सालेहा करेंगे तो मैं इनसे राजी हो जाऊंगा, मैं इनसे खुश होकर फिर इनामात की बारिश, जन्नत, अबदी कामयाबी, आसमान की बादशाही अता करूंगा। कुल हलुम्मा शुहदाअकुम अल्लज़ीना यशहदूना अन्नल्लाहा हर्रम हाज़ा, नबी आप उनसे कहिए कि कोई एक शख्स गवाह बनकर खड़ा होकर कहे कि मैं जो शरीयत बना रहा हूँ, हराम कह रहा हूँ, ये अल्लाह ने हराम किया। कहो कह दो ये अल्लाह ताला ने हराम किया है। फ़इन शहीदू फला तशहद माअहुम, अगरचे गवाही नहीं दे सकते, इनके मुंह पे ताले लग जाएंगे, लेकिन अगर कोई बकवास भी करे तो रसूल आप इनका साथ न दे। क्यों? वला तत्तबी अहवा अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जो हमारी आयतों को झुठला रहे हैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हम नहीं चलेंगे, उनकी ख्वाहिशात की पैरवी आप ना करें, उनके रास्ते पे आप न चलें। ये ख्वाहिशात को दीन बना रहे हैं। सूरतुल फुरकान में इरशाद फरमाया अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, ख्वाहिश को खुदा बना लिया। तो अब देखिए कितना आगे बढ़ जाते हैं, इतना आगे बढ़ जाते हैं, इतना आगे बढ़ जाते हैं कि जहन में जो इनके खाका है वो शेप का खुदा बनाते हैं। इनमें से किसने, मैं नाम कैसे लोग, इनमें से किसने हैं जो राम को देखा, कृष्णा को देखा? अरे उनको तो जानने दीजिए, इनमें से कौन है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा? क्या बीबी मरियम बेपर्दा रहती थी? किसने बीबी मरियम को देखा? इनके जहन में है ना, नक्शा बना दिया। वो बीबी मरियम है, नऊज़ु बिल्लाह, वो कुछ और नहीं होंगी ना, ये इनके जहन की छवि है। गौर करिए, इमेज इनका है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इमेज इनका है। अरे इन्होंने देखा कि मुसलमान बहुत मुत्तकी होते हैं माशाअल्लाह, वो तहबंद पहनते हैं, दाढ़ी होती है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दाढ़ी भी रखे, तहबंद भी रखा, वरना तुमको तो शेव करने वाला बनाना चाहिए था, तुम्हारा मिजाज तो शेव का है। तो मालूम ही हुआ इमेज में भी इस्लाम का असर है। इमेज तहत शऊर कहते हैं ना, तहत शऊर में भी इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल हो गया। हमको मालूम है ये दीन है, इनकार करते हैं तो करते हैं। तो जिसमें खुदाओं की नौज़ुबिल्लाह, पता नहीं हमारे साथियों को, जिलानी भाई को याद हो ना हो, लेकिन फलस्तीन के एक चर्च में
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی تصویریں بنی. کس نے دیکھا حضرت آدم کو؟ کون ہے؟ کس نے دیکھا حضرت ابراہیم کو؟ کون ہے؟ کیسا بنا دیا تم نے تصویر؟ بس ذہن میں آیا، اچھا لگا، ایسا بنا دو، بنا دیا. لہذا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی خواہش کو خدا بنا رہے ہیں. کلرز بھی اپنی خواہش کے مطابق دے رہے ہیں. ایک کو کالا بنا رہے ہیں، ایک کو گورا بنا رہے ہیں. اور میں تو اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ان کی عقل ماری گئی کہ اتنی شان شوکت دھوم دھام سے لگایا بھی تو کالے کو لگایا، کالے پتھر پہ لگایا. کم سے کم سنگ مرمر کو لگاتے تو دیکھنے میں نگاہوں کو تو اچھا لگتا. تو یہ ان کے اپنے ذہنی جو خیالات ہے، وہ خیالات کو یہ پتھروں پر، وہ خیالات کو یہ لکڑیوں پر، وہ خیالات کو یہ پیپر پر، اوراق پر ثبت کرتے ہیں، ڈھالتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ان کی پوجا کرو، ان کو خدا سمجھو، نعوذ باللہ. اب بعد میں لے جا کے نالے میں پھینک دیتے ہیں. اتنے گیا گزرا مذہب ہے ان کا. تو فرمایا کہ دیکھو ان کا عالم یہ ہے، یہ خواہشات کو خدا بنائے ہوئے ہیں. خواہشات کو خدا نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کے تابع خواہشات کو کرو. جو اللہ کہے ویسی خواہش. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کو نماز پڑھنی ہے، نماز میں تمہاری شان شوکت. تمہاری خواہش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جلوس میں شان شوکت، نہیں، نماز میں. اللہ نے کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع خضوع روحانیت کے ساتھ نماز پڑھو، دنیا تمہاری دیوانی ہو جائے گی، عاشق ہو جائے گی. وہ مہذب انداز، وہ بندگی کا پیارا انداز کہ صحابہ کھڑے ہوتے تو عالم یہ ہوتا، راوی کہتا ہے ایسا جیسے ان کے سر پہ پرندہ ہے، حرکت نہیں کرتے، جنبش نہیں کرتے. یہ خشوع خضوع، تمہاری گریہ وزاری، تمہاری تڑپ، اللہ کے دربار میں رونا، اس کے آگے ہاتھ پھیلانا. یہ دنیا دیکھے گی تو نئی چیز ہوگی. ورنہ تم جو ڈی جے لگائے اس سے تو 10 گنا بڑا ڈی جے وہ لگائے تھے. تمہارے ڈی جے سے وہ متاثر ہوں گے، روک پڑے گا ان پہ. کیا سمجھتے ہو ان کو متاثر کر لو گے؟ وہ تو ہنس رہے ہیں، وہ تو ہنس رہے ہیں کہ یہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اب نہیں ہے ہمارے پاس یہ چیزیں، الحمدللہ. نکال کے پھینک دینا ان چیزوں کو. جدوجہد کرنی ہے. نماز، زکوٰۃ کا نظام، رمضان المبارک. کتنے غیر مسلم ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، روحانیت محسوس کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری شان و شوکت حج میں رکھی ہے. کتنے دیوانے ہوتے ہیں، تڑپتے ہیں، کہیں قریب جانے کا موقع مل جائے. وہ منظر دیکھ لیں، وہ منظر سب سفید کفن باندھے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ روح ہے، یہ دبدبا ہے. دین کے شعار کو زندہ کرنے میں ہماری زندگی ہے، اور کفر کے شعار کو زندہ کرنے میں ہماری کامیابی نہیں ہے. فرمایا خواہشات کو خدا بنا رہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. ہمارے احکام کو جھٹلا کر جو خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں ان کی آپ ذرہ برابر رعایت نہ کریں. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت کے تصور ان کے ذہنوں میں داخل ہی نہیں ہو رہا ہے، مذاق اڑاتے رہتے ہیں. نہ ان کو حور سمجھ میں آ رہی ہے، نہ ان کو جنت، نہ حور و قصور اور نہ جنت اور نہ نہریں. سب کو یہ مذاق سمجھ رہے ہیں. مریں گے تو معلوم ہوگا. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں رب کے برابر لوگوں کو قرار دیتے ہیں. رب کے برابر. ان کا تو عالم یہ ہے، ڈاکٹر صاحب ایک انجیکشن دے دے، وہ انجیکشن سے پیدا ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب تو بھگوان ہے. ارے پیسے لیا تمہارا، انجیکشن دیا 20 روپے لے کر، اس کو 20 روپے نہیں دو گے تو اس کے گھر کا خرچہ نہیں چلے گا، بھگوان ہو گیا وہ تمہارا. رب کے برابر قرار دینے میں ان کو ذرہ برابر دیری نہیں لگتی. فرمایا کہ دیکھو ان کی کوئی رعایت نہ کرو، ان کی کوئی رعایت نہ کرو. وجہ سے زندگی بس. رعایت نہ کرنے کے معنی یہ نہیں دعوت نہ دو، رعایت نہ کرنے کے معنی ان کا کلچر نہ اپناؤ، مرعوب نہ ہو، ان کے جیسے بننے کی کوشش نہ کرو جو اپنے خواہشات کو خدا بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، رب کے مقابلے میں جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں، اور جن کا عالم یہ آخرت کے ایمان سے محروم. وہ آئیڈیل ہے تمہارے، یا تمہارے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئیڈیل ہے تمہارے، یا تمہارے آئیڈیل حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر ہے،
حضرت عثمان ہے, حضرت علی ہے, حضرات عشرہ مبشرہ ہیں, یہ لوگ ہیں. ہمارا نمونہ یہ ہے, ان کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو, تب پھر اس کے بعد تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کا دین بغیر کسی قولی تقریری خطاب کی کوششوں کے اللہ کا دین پھیلتا چلا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں کن چیزوں کو حرام کیا, اور جو شریعت اسلامی کا حسن ہے وہ حسن کن چیزوں میں ہے, اس کو تم اختیار کرو. آگے کی چیزیں انشاءاللہ آگے کی آیتیں آئندہ ایک بار اس کی ذات آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.